بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ہم آج ماضی میں جا کر دیکھیں گے کہ مکسی قبائل کا ماضی میں کیا کردار رہا ہے۔ ناظرین، مکسی قبائل نڈر، بہادر اور جان باز جنگجو تھے جنہوں نے ماضی میں بے شمار فتوحات اپنے نام کیے اور ماضی کے اوراق میں باوقار کردار قلم بند کروایا۔ ناظرین، جب میر جلال خان کی قیادت میں بلوچوں نے ایران سے ہجرت کر کے مکران میں داخل ہوئے تو اس وقت بلوچ قبائل کی کل تعداد 44 تھی۔ ان 44 بلوچوں میں یہ قبیلہ بھی شامل تھا جس قبیلے کو ہم مکسی بلوچ کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے میر جلال خان کی قیادت میں ہجرت کی تھی۔ یہ میر جلال خان کی اولاد یعنی رند، لاشار، جاتم، کورائی، یاہود کی نسل سے نہیں بلکہ ان سے پہلے یہ قبیلے کی شکل میں موجود تھے۔ ناظرین، مکسی قبیلے کا مغربی بلوچستان وادی مگس کے متعلق ہے۔ ایران سے بلوچوں کے قبائل جب مکران میں داخل ہوئے تو ان کا ایک گروہ نہر مکس کے کنارے خیمہ زن ہو گیا، اور جب آگے کی طرف بڑھے تو یہ قبیلہ نہر مکس کی نسبت سے مکسی کہلانے لگے۔ جب میر چاکر خان رند اور میر گورام خان لاشاری کچھی میں داخل ہوئے تو مکسی چانڈیا لاشاری میں بڑے تمنات تھے۔ میر چاکر خان اور دیگر اقوام رند سیوی، ڈاڈر اور گرد و نواح میں اس کے مطمئن ہوئے۔ لاشاری گنداوا میں اور مکسی جھل میں اور چانڈیا ملک دیرہ جو جھل کے جنوبی علاقہ میں واقع ہے وہاں سکونت پذیر ہوئے۔ میر جلال خان کی وفات کے بعد ان کے فرزندوں میں رند خان اور لاشار خان میں پھوٹ پڑ گئی تو میر رند خان کیچ میں اور لاشار خان بمبھور میں آباد ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد بلوچ کیچ اور بمبھور کو چھوڑ کر براستہ کلات کچھی میں داخل ہوئے۔ اس وقت کلات میں سیواجی کی حکومت تھی۔ بلوچوں نے ایک خونی جنگ کے بعد سیواجی کو قتل کیا اور پھر کمبر خان کلات کا حاکم مقرر ہوا۔ رند خان کا بیٹا شیخ خان برائے بولان سبی پہنچا اور اس نے وہاں کے حاکم سومرا کو شکست دے کر سبی پر قبضہ کر لیا۔ میر لاشار کا پوتا گورام خان براستہ مولہ گنداوا میں داخل ہوا۔ اس وقت اس علاقے میں اقوام ودھا، چنا اور معانکہ آباد تھے اور ملگیرہ خان ان سب کا حاکم تھا۔ اس نے میر گورام خان کا مقابلہ کیا لیکن شکست کھا کر مارا گیا۔ پھر گنداوا، جھل، پنجک، گاجان پر گورام خان کا تسلط ہو گیا اور اس نے 65 سال تک حکومت کی۔ میر شیخ خان کے بڑے فرزند میر چاکر خان رند اور میر گورام خان لاشاری کے درمیان 30 سال تک صلح رہی، لیکن اس کے بعد ناظرین بعض وجہ کے بنا پر یہ دونوں خاندان آپس میں 35 سال تک برسر برقرار رہے۔ اس وقت مکسی قبیلہ لاشاریوں کا اتحادی تھا۔ انجام کار قبیلہ رند لاشاریوں سے شکست کھا کر ارغون شاہ قندھار کے پاس فریاد کی اور مدد حاصل کر کے لاشاریوں سے مقابلہ کیا۔ اس میں لاشاریوں کو شکست ہوئی اور وہ گجرات کی طرف ہجرت کر گئے۔ مکسی جھل کی طرف آ گئے۔ چانڈیا، نودر اور سندھ میں آباد رہے۔ 30 سال جنگ کے بعد لاشاریوں کی حکومت بلوچستان میں کمزور ہو گئی اور میر چاکر خان دلی کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت مکسیوں نے جھل پر اور چانڈیوں نے نودیرہ پر قبضہ جما لیا۔ وہ باروزی قوانین کلات اور سندھ کے عباسی تائیداروں کے ماتحت رہے۔ میاں نور محمد کلوڑو عباسی نے چانڈیو قوم سے پیری کے سلسلے میں شادی بھی کی تھی۔ قبیلہ مکسی کا زاد اعلیٰ میر مہیم خان مکسی تھا۔ پھر اس کے بعد مکسی قبیلے کا باقاعدہ شجرہ سرداری چل نکلا۔ مکسی قبیلے کا پہلا سردار میر مہیم خان شمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جام نندو خان اور جام نندو خان کے بعد بھوت خان اول اور بھوت خان اول کے بعد احمد خان اول، اس کے بعد بھوت خان دوم، ان کے بعد گورام خان اول، آپ کے بعد بھوت خان سوم، بھوت خان سوم کے بعد کیسر خان اول، آپ کے بعد بھوت خان چارم، ان کے بعد میر احمد خان دوم، ان کے بعد گورام خان دوم، ان کے بعد جعفر خان اول، آپ کے بعد کیسر خان دوم، ان کے بعد جعفر خان دوم، ان کے بعد احمد خان سوم، ان کے بعد کیسر خان سوم، ان کے بعد گلزیب خان مکسی، ان کے بعد سیف اللہ خان مکسی، آپ کے بعد نواب ذوالفقار خان مکسی اس قبیلے کا نواب مقرر ہوئے۔ ناظرین، جیسے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، لاشاری قبیلہ شکست کھانے کے بعد گجرات کی طرف ہجرت کر گیا۔ گجرات جو کہ موجودہ انڈیا میں ہے، تو یہ مکسی قبیلہ لاشاریوں کے ساتھ گجرات کی طرف ہجرت کر گیا اور ان کے سردار میر مہیم خان تھے۔
میر مہم خان یہ میر گورام خان کا بھانجا تھا۔ گجرات میں ایبک خان شاہی لشکر کا جرنیل تھا۔ اس نے میر مہم خان کو مقابلے کی دعوت دی۔ یہ شاہی لشکر کا نامی گرامی پہلوان اور تلوار بازی کا ماہر تھا۔ جب میر مہم خان اور ایبک خان کا مقابلہ ہوا تو میر مہم خان کے ہاتھوں ایبک خان ہلاک ہو گیا، تو میر مہم خان سے شاہ گجرات اور میر گورام خان کافی ناراض ہوئے۔ میر مہم خان اپنے قبیلے کو لے کر ہجرت کر کے سخی سلطان سرور جو کہ ڈیرہ غازی خان میں ہے، سخی سلطان کے آستانے پر حاضری دی، یہاں خوب ریاضت کی اور اولیاء اکرام کا فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ اپنے قبیلے اور خاندان والوں کو لے کر ملتان غوث اعظم کی خانقاہ پر حاضری دی اور کچھ دن قیام کیا۔ اس کے بعد آپ اپنے قبیلے کو لے کر کوہ سلیمانی میں جا کر آباد ہوئے، جہاں آج کل کیسرانی بلوچ قبیلہ آباد ہے۔ توسا شریف میں جو جنگ ہوا وہ تمن کیسرانی کہلاتا ہے۔ انہوں نے کچھ عرصہ اس جگہ کو اپنی سکونت گاہ بنایا، مگر پھر ان کی کیسر خان جس کے نام پر کیسرانی بلوچ قبیلہ ہے، اس سے لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ آپ توسا شریف کوہ سلیمانی سے ہجرت کر کے واپس علاقہ جھل پر قبضہ کیا اور یہاں حکومت کرنے لگے۔ سردار مہم خان کے 4 صاحبزادے تھے، میر جام ندو خان، راوت خان، میر مرزا خان اور میر بھوت خان فقیر۔ میر مہم خان کی وفات کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے میر جام ندو خان مکسی قبیلے کا سردار بنا، اور جام ندو خان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے بھوت خان اول نے مکسی قبیلے کی سرداری سنبھالی، اور ان کے نام کی نسبت سے مکسی قبیلے میں سردار خیل قبیلہ بھوتانی معارض وجود میں آیا۔ آپ کے وفات کے بعد آپ کے بیٹے احمد خان کو قبیلے کی سرداری ملی۔ آپ کے دور سرداری میں مکسی قبیلے نے خوب ترقی کی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا بھوت خان سردار بنا۔ یہ بھوت خان دوم شمار ہوتے ہیں۔ اس سردار نے قبیلے میں جدید اصلاحات کی اور قبیلے میں جرگہ سسٹم رائج کیا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا گورام خان مکسی قبیلے کے سردار بنے۔ آپ کے دور سرداری میں مکسی قبیلے اور چانڈیا قبیلے کے آپس میں کشت و خون ہوئے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا بھوت خان سردار ہوا۔ یہ بھوت خان سوم شمار ہوتے ہیں۔ آپ کافی نرم مزاج سردار تھے۔ آپ کے دور سرداری میں مکسی قبائل کے باقی قبائل سے بہت اچھے تعلقات ہو گئے۔ سردار بھوت خان سوم کے 2 فرزند تھے، فیروز خان اور قیصر خان۔ قیصر خان نابینا تھے۔ بھوت خان سوم کے وفات کے بعد مکسی قبیلے کا سردار فیروز خان بنا۔ یہ سردار 50 جنگجو مکسیوں کو لے کر قندھار گیا، مگر پھر کبھی واپس نہ آیا۔ آپ کے بعد قیصر خان جو کہ نابینا تھے، انہوں نے مکسی قبیلے کی سرداری سنبھالی، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے بھوت خان نے سرداری سنبھالی۔ آپ بھوت خان چھارم شمار ہوتے ہیں۔ آپ کے وفات کے بعد آپ کے بیٹے میر احمد خان کو سرداری ملی۔ آپ کے وفات کے بعد آپ کا بیٹا گورام خان مساط نشین ہوا۔ آپ گورام خان دوم شمار ہوتے ہیں۔ گورام خان دوم کے بعد آپ کا بیٹا جعفر خان مکسی قبیلے کا سردار مقرر ہوئے۔ جعفر خان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا قیصر خان تخت نشین ہوا۔ آپ قیصر خان دوم شمار ہوتے ہیں۔ یہ سردار خانپور مکسی میں داد شجاعت دیتا ہوا شہید ہوا۔ اس وقت تک مکسیوں کا صدر مقام خانپور تھا، جو گندھاوا ریاست کلات سے متصل تھا۔ ان خونی واقعات رونما ہونے کے بعد مکسیوں نے دوبارہ سابقہ شہر جھل کو آباد کیا، جو کہ علاقے کے عین مرکز میں واقع ہے۔ قیصر خان دوم کی شہادت کے بعد آپ کا بیٹا جعفر خان مکسی قبیلے کا سردار بنا۔ آپ جعفر خان دوم شمار ہوتے ہیں۔ نصیر خان خان آف کلات کے دور میں پنجاب پر سکھوں کی حکومت تھی۔ سردار جعفر خان مکسی نے خان کلات کے ساتھ مل کر سکھوں سے جنگ کی۔ آپ کی تلوار آج بھی لاہور کے عجائب گھر میں موجود ہے، جس پر جعفر بلوچ کنندہ ہے۔ اس کے بعد نصیر خان کی سبی کے باروزئی افغانوں سے جنگ ہوئی، جن میں سردار جعفر خان اپنے بھائیوں اور 500 مکسی جنگجوؤں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے۔ سبی قلعہ سردار جعفر خان مکسی کے ہاتھوں سے فتح ہوا۔ آپ کے وفات کے بعد آپ کا بیٹا میر احمد خان مکسی قبیلے کا سردار بنا۔
ناظرین، امید کرتا ہوں مگسی قبائل کی یہ ہسٹری آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں اپنے دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد وارث مگسی کو اجازت دیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔